اس پورے جو جنگی حالات کے اندر انڈین میڈیا کا جو کردار رہا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جی اس سے بہتر ہے بندہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ لے، وہاں پہ زیادہ سنجیدہ ایکٹنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ پہلے تو انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کارٹون نیٹ ورک کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی کہیں آگے تھا، ایتھک کے خلاف بھی تھا، رولز کے خلاف بھی تھا، اور جو ایک پوری انٹرنیشنلی جو جرنلزم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اگینسٹ بھی تھا۔ انہوں نے اپنے نہ صرف لوگوں کو مس گائیڈ کیا، انہیں بے خبر رکھا اور ان کو جھوٹی خبریں دے کر جو ڈیسائیڈ کیا جس طرح سے بعد میں، تو وہ تو ان کو سزا اس طرح مل چکی ہے۔ صحافی کا کام جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے، تقریریں کرنا جو ہے وہ صحافی کا کام نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ میں ہیوملیٹ نہیں کروں گا، تنقید کروں گا، تضیق نہیں کروں گا۔ تضیق کا رائٹ میرے اور آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے، وہ تو تضیق سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ تکبر جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ ان کو بنیادی طور پہ ہندوستان کو، چاہے ان کی حکومت ہو چاہے ان کی فورس ہو، ان کو تکبر نے ہی ختم کیا ہے۔ میں تو مودی کا ایک اور اس میں شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک اور، کہ ہم تھوڑا پہلے، یعنی اگر اپریل کے مڈ تک دیکھیں نا، تو ہم مختلف رائے رکھتے تھے، مختلف رائے ہوتی تھی بہت ساری، کہ اس نے کم از کم ہمیں یونائٹ کیا، یہ تو کریڈٹ اس کو جاتا ہے بالکل کہ جناب اس نے ایسی بدتمیزی کی، اس طرح کی باتیں کی کہ ہم تو مجھے تو جنرل جے ڈی بخشی صاحب کے جو وہ اسٹیٹمنٹ سن کے بہت زیادہ جو ہے وہ حیرت ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جھنڈے بھی اب دو ہو چکے ہیں، ایک بنگلہ دیش کا جھنڈا ہے اور دوسرا پاکستان کا جھنڈا۔ وہ کہ جس طرح سے ادھر سے ریئیکشن آ رہا تھا کہ اب ہمیں فخر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ، ایک اور اللہ نے ہمارا بالکل واپس وہ کر دیا۔ بنگلہ دیش کے نام سے ہمارا ایک بھائی ہے، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، تو ہم نے بھی اس کو ثابت کر کے دیا کہ ہم بھی تمہارے ایسے پارٹنر ہیں کہ تمہیں اکنامی میں مزید بوسٹ دلوائیں گے۔ آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں سارے اس میں چلے گئے کہ جناب اس میں، اور اس کا جو بھی اکوپمنٹ تھا، ہمارے جو ہم شہزادہ کہیں ان کو اپنا، میں تو بولتا ہوں ایئر فورس کے لونڈوں نے بڑا کام کیا اور زبردست کام دکھا دیا، ہمیں مزے کروا دیے۔ اب یہ ہمارے جو ہے نا، ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہم مزید مشکلات اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تیار ہیں۔ عوام کو مزید یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اداروں کی آنکھ، ناک، کان کا کردار ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کہیں نہ کہیں اب ہنسی آتی ہے، کہیں نہ کہیں اب دماغ پھٹ سا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ کوئی اس حد تک غیر سنجیدہ یا اس حد تک بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے۔ انڈین میڈیا کے جو پچھلے کچھ دنوں کے اندر بیانات آئے یا ان کی باڈی لینگویج دکھائی دی، اس کے اوپر آج بھی پاکستان کے صحافی محض ان کی مٹی پلیت کرنے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے، اگر کوئی بے وقوف ہے، تو اس کو گھر تک پہنچانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پاکستانی صحافیوں میں بیشتر کا اصول یہ ہے کہ بے وقوف کو کبھی مت بتاؤ کہ وہ بے وقوف ہے۔ یہی صورتحال آج پاکستان اور انڈین میڈیا کے درمیان ایک لکیر کھینچ رہی ہے، جس لکیر کو پیشہ ورانہ صحافت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگر بات آ جائے سیاست کی، تو مودی سرکار کی جانب سے جو بیانات ماضی میں آ رہے تھے، اسی بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ اس کی مثال یہ کہی جا سکتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، بندر کلاٹی کھانا نہیں بھولتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق صدر ہیں کراچی پریس کلب کے امتیاز خان فاران صاحب۔ بہت شکریہ امتیاز بھائی، آج آپ نے اپنا بڑا بزی شیڈیول میں سے ٹائم نکالا ہے، آپ ابھی مسلسل موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا امتیاز بھائی، صورتحال یہی ہے، کیونکہ پہلے تو دیکھیں تواتر کے ساتھ آئیں گے سارے ٹاپکس کے اوپر، اس پورے جو جنگی حالات کے اندر انڈین میڈیا کا جو کردار رہا، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جی اس سے بہتر ہے بندہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ لے، وہاں پہ زیادہ سنجیدہ ایکٹنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کا کردار کسی بھی ملک کے میڈیا کا زیب دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کارٹون نیٹ ورک کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی کہیں آگے تھا۔ جی۔ اور ایسے لیجنڈ ٹائپ کے جو خود کو کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے گفتگو کی تھی۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میں اور آپ ایک پاکستانی میڈیا پرسن ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پرسن کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی۔ جس طرح کسی ثقافت کی، کسی یعنی میوزک کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، اس طرح جرنلزم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایتھک کے خلاف بھی تھا، رولز کے خلاف بھی تھا، اور جو ایک پوری انٹرنیشنلی جو جرنلزم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اگینسٹ بھی تھا،
کہ آپ نے ایسی فیک نیوز کی کہ جس میں بعد میں آپ کو خود ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اور اس میں شاید ایک آدھ میں نے میڈیا کا دیکھا کہ انہوں نے معذرت کی, ادروائز انہوں نے معذرت بھی نہیں کی ابھی تک. کہ بھئی ایک ہوتا ہے نا بندہ اپنی بات کرتا ہے, معذرت کرتا ہے اور ساری چیزیں. اور اگر ان کے پاس فلو میں نیوزز آ رہی تھیں, اگر میں یہ کہہ دوں جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی میں بار بار موبائل چیک کر رہا ہوں, اب اس میں جو انفارمیشن مجھے آئے گی تو یہ میں اپنے یہاں سے بھی اس کو کروں گا, اور پھر میں جو تھرڈ پارٹی ہے اس سے بھی ویریفائی کروں گا, اور پھر میں اس کو ایک ایگزام اس کو لاؤں گا کسوٹی کے اوپر کہ موجودہ حالات میں ایسی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے, یا یہ میں اس کو کس حد تک آگے لے کر جاؤں, کیسے کروں. تو بالکل تمام رولز کی وائلیشن ہوئی ہے, ایتھکس کی وائلیشن ہوئی ہے, تمام چیزیں. اور یہ ان کو خود اپنے آپ کو ریویو کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم نے اپنی لیڈرشپ سے بھی کہا ہے کہ جو ہماری رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز اس تنظیم سے بھی ادھر بھی خط لکھا جائے, ان کو بھی کہا جائے کہ جناب یہ دیکھیں اس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں. اگر ہم ریئیکٹ کریں گے اس طرح تو ایک اچھی بات نہیں ہوگی. انہوں نے اپنے نہ صرف لوگوں کو مس گائیڈ کیا, انہیں بے خبر رکھا, اور ان کو جھوٹی خبریں دے کر جو ڈسارٹ کیا جس طرح سے بعد میں, تو وہ تو ان کو سزا اس طرح مل چکی ہے اب. لیکن ہم نے آپ نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا, اور بالکل اس طرح کیا جیسے ہماری فورسز نے کیا, جس طرح سے ہمارے پولیٹیشنز نے کیا, ہماری حکومت نے کیا, اور دوسرے اداروں نے کیا. ہم نے بھی اسی طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو پراؤڈ کرنا چاہیے, اور اس بات کو ہمیں بار بار ذکر کرنا چاہیے. دیکھیں مثال کے طور پہ, اور یہ بات صحیح ہے, میں اپنے دوستوں سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سبق پڑھایا جائے گا, یہ جس طرح سے ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کو پڑھایا جائے گا وار کے حوالے سے کہ جناب اس طرح میں ریئیکٹ کرنا چاہیے, اور یہ بھی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے گا کہ آپ کو جب اس طرح کا ایٹماسفیئر ہو تو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے, کس طرح بات کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح ہے جیسے چاند نواب کا ہمارے یہاں ایک کردار آیا تھا, اس کو انہوں نے, میں یہ بار بار کہتا تھا کہ وہ ہمارے حوالے سے تنزن وہ اپنے یہاں انہوں نے ساری چیزیں شامل کی, اور وہاں پڑھایا جاتا ہے. ممبئی پریس کلب کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے بعد, تو انہوں نے ہمیں سے یہی فرمائش کی تھی کہ بھئی چاند نواب سے ہمیں ملنا ہے. جب ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا کیوں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ پڑھایا جاتا ہے ان کی اس میں, تو یہ پڑھایا جائے گا. ہمارے یہاں تو شروع ہو گیا ہے, ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس کو پڑھایا جائے گا انٹرنیشنلی کہ اتنے بڑے بڑے جو اینالسٹ تھے انہوں نے کس طرح سے بونگیاں ماری ہیں, کس طرح سے کیا ہے. تو جب آپ کو رفتار کے ساتھ نیوز مل رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اندر غلطیاں کریں, اور یہ انہوں نے غلطی بھی نہیں کی ہے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی, یا تو ان کے اوپر حکومت کا دباؤ تھا کہ جناب آپ نے یہ گیت گانا ہے, یہ کام کرنا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر باریک کام وہاں کے اینالسٹ نے, وہاں کے میڈیا نے خود اپنی حکومت کا اتارا, اپنے لوگوں کا کام اتارا. تو امتیاز بھائی دیکھیں, میں بھی اس دن یہی بات سوچ رہا تھا جب یہ صورتحال واضح ہوئی, تو میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ صحافی کا کام جو ہے وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے. تقریریں کرنا جو ہے وہ صحافی کا کام نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ مطلب وہاں سے بیٹھ کے باقاعدہ دھمکیاں لگانا, وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ یہ بولنا کہ آپ کے سر پہ موت کا ننگا ناچ ہونے والا ہے, یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ صحافتی اقدار کے کس حد تک منافی ہیں؟ نہیں, کس حد تک نہیں ہے, یہ انحد, یعنی کوئی حد نہیں ہے, یہ تو بالکل ہی منافی ہے, اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. اور یہ سارا دیکھیں نا, اگر آپ اس کو ایتھکس کے اوپر بھی اور ہر طرح سے اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. اور وہاں کے لوگوں نے خود جو سنجیدہ قسم کے انالسٹ ہیں انہوں نے خود کرٹیسائز کرنا شروع کیا ہے کہ جناب یہ کبھی نہیں ہے. میرے اور آپ کے پاس اگر ہے, میں بینگ پاکستانی پراؤڈ فیل کرتا ہوں, اور میں یہ, لیکن میں ہیوملیٹ نہیں کروں گا, تنقید کروں گا, تضیق نہیں کروں گا. تضیق کا رائٹ میرے اور آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. وہ تو تضیق سے بھی آگے نکل گئے تھے, وہ اس طرح ڈیموٹ کر رہے تھے کہ جیسے, اور دیکھیں جیسے اچھا جنگ بھی وہ لڑ رہے ہیں اور سب کچھ کر چکے ہیں وہ ساری چیزیں. اور جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ بھی ایسا نہیں کرتی. تکبر جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اور یہ ان کو بنیادی طور پہ ہندوستان کو, چاہے ان کی حکومت ہو چاہے ان کی فورس ہو, ان کو تکبر نے ہی ختم کیا ہے. اس تکبر نے ہی ان کو کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا ہٹ کے جرنلزم سے لنک بھی کر دوں کہ جب پہلگام والا واقعہ ہوا, ہم نے آپ نے کہنا شروع کیا کہ بھائی ہم تھرڈ پارٹی سے انکوائری کرانے کو تیار ہیں, ہماری حکومتوں نے بات کی, سب کی. تو وہیں سے یہی انالسٹ کیا کہتے تھے, بھاگ رہے ہیں, بزدل ہیں, پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں, انہوں نے ہی کیا ہے.
یار ہم اپنے ایکسیپٹ تو نہیں کریں, ہم تو کہتے ہیں تھرڈ پارٹی سے آپ تحقیقات کراؤ. ہمارے پرائم منسٹر نے, شہباز شریف نے کہا, پھر ہمارا فورسز کی طرف سے ڈیلیگیشنز گئے, مختلف جگہوں پہ ملاقات ہوئی, اوپن آفر ہوئی کہ بھائی اس میں آپ ہمیں, بھائی ہم نے تو ڈوزیٹ دیے ہوئے آپ کو, چاہے وہ جعفر ایکسپریس والا, اس سے پہلے بلوچستان کی صورتحال ہو, کئی ایک واقعات کے ہم نے ڈوزیٹ دیے ہوئے اور انٹرنیشنلی دیے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف آپ کے ہاتھ میں تھمائے ہوں, تو آپ بھی ہمیں ایک ڈوزیٹ دے دیتے. کہتے ہیں جناب اس کے اوپر اس کے ڈوزیٹ دیے بغیر جب آفر کی جا رہی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں ہم بھاگ رہے ہیں, ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. اور وہ سمجھوتا ایکسپریس موجود ہے نا, آپ ہی کے ایک کرنل نے بعد میں کہا کہ نہیں جناب یہ ہمارے اداروں نے اس کو آگ لگائی تھی, اور اس کے اندر بامبے انسیڈنٹ ہوا, اس کے اندر یہ بات سامنے آئی. پٹھان کوٹ میں اسی ایئر بیس کے ایک ذمہ دار نے بات کی کہ جناب پٹھان کوٹ کا واقعہ کیسے ہوا, وہ ہم نے تو نہیں کیا تھا, ہم نے تو ساری چیزیں بتائی. جب یہاں پہ سارے معاملات ہوئے, انہوں نے اس کے اوپر الٹی بات شروع کر دی. ہم نے ڈپلومیسی کی, سفارتکاری کی, اس کو انہوں نے غلط نام دیا. تو بھائی ابھی جو آپ نے کیا ہے اس کو ہم کیا نام دیں؟ لیکن ہم اس کے اوپر بھی آپ کو ہیوملیٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ہیوملیٹ آپ کو قدرت نے خود کر دیا ہے. اب یہ ہمارا رائٹ نہیں بنتا, اللہ نے آپ کو خود ہیوملیٹ کر دیا. جو سارے ایک اس میں بڑا زبردست جملہ علی کہ وہ کہتے ہیں نا رافیل کی بات ہو رہی تھی, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ را فیل ہو گیا. صحیح, بالکل را فیل ہو گیا. جو اس نے پہلگام کیا اور پوری ایک وہ مسند سجائی, جرنلزم میں مسند سجا دی, میڈیا کو کیپچر کر لیا, تو یہ رافیل کے ساتھ ساتھ جو را ہے نا وہ بھی فیل ہوا ہے. را فیل, بس رافیل بھی فیل, را بھی فیل. یہ چلیں. اچھا امتیاز بھائی, بطور اینالسٹ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ابھی جو مودی کی لاسٹ اسپیچ آئی ہے اس کے اندر دوبارہ وہی صورتحال تھی. باڈی لینگویج حالانکہ ساتھ نہیں دے رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہی تڑی لگانا کہ ہم اس پہ بات کریں گے, ہم اس پہ بات کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سدھرنے والے نہیں ہیں, یا پھر ان کو یہ کہہ لیا جائے کہ کتے کی دمیں سیدھی نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جب جھگڑا ہوتا ہے, چھوٹے تھے یا ویسے کبھی جھگڑا ہوتا ہے, کیا بندہ جاتے ہوئے تم میرے محلے میں آئے ہو, میں تمہیں دیکھوں گا, میں اپنے میرا بڑا بھائی آ جائے. اچھا, میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں تو یہ کہتے تھے کہ میں ابھی اپنے ابا کو بلا کے لاتا ہوں, میرا بھائی آ جائے گا دیکھے, تو وہ اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ جی, اس کے علاوہ اس کے پاس وہ نہیں ہے, جواز نہیں ہے ان کی. دیکھیں جب وہ گفتگو کر رہے تھے, ان کا چہرہ, ان کے جو باڈی اسٹرکچر, وہ سب بتا رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے. وہ صرف اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس اسپیچ کے بعد بھی جو ہم نے ان کے میڈیا کو بھی دیکھا اور ان کو جو اینالائز کیا ساری صورتحال کو, اور پھر انٹرنیشنلی جو ایک صورتحال بنتی ہے, وہاں کہیں آپ نے کوئی ڈبیٹ دیکھی اس کی تقریر پر؟ نہیں بالکل کہیں بھی کوئی ڈبیٹ نہیں ہو رہی. وہ سیریس نہیں لیا جا رہا اس کو. ہاں, اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ وہ اس کو اتنا تو ہمیں رائٹ دینا چاہیے کہ گھر پہ جا کے شکایت تو کر دینا کم از کم, کہ آپ اس کو بولے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا اس میں, بس ٹھیک ہے اس میں آپ. لیکن اب امتیاز بھائی دیکھیں, صورتحال جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہوئی ہے. ایک وقت میں اسی طرح کے الزامات پاکستان پہ لگائے جاتے تھے دہشت گردی کے بعد, اور اس کا جو ہے وہ فائدہ الیکشنز میں لیا جاتا تھا. لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھتا ہے کہ ان کی عوام میں بھی شعور آنا شروع ہو گیا کہ خود کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ الزام لگاتے ہیں, پھر جنگ کی بات کرتے ہیں, جنگ ہو جاتی ہے تو ہار کے آ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکلی مودی کو جو ہے وہاں نقصان ہوگا؟ دیکھیں ڈیمیج تو ہوئے نا, اس مرتبہ تو مشکل سے تھرڈ ٹائم بنے, لیکن مشکل ہوئی تھوڑی. بالکل. اچھا, ہم کولیشن گورنمنٹ بنی ہے. اگر یہ بھی کہہ دیں کہ جی بہار الیکشن جیت بھی جائیں گے تو فارورڈ, پھر کیا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی الیکشن جیتنا ایک علیحدہ بات ہے, بالکل, اور دوسری چیزوں میں آگے آنا ایک علیحدہ بات ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو مودی کا ایک اور اس میں شکریہ ادا کرنا چاہیے ایک اور, کہ ہم تھوڑا پہلے, یعنی اگر اپریل کے مڈ تک دیکھیں نا, تو ہم مختلف رائے رکھتے تھے, مختلف رائے ہوتی تھی بہت ساری, کہ اس نے کم از کم ہمیں یونائٹ کیا. یہ تو کریڈٹ اس کو جاتا ہے, بالکل, کہ جناب اس نے ایسی بدتمیزی کی, اس طرح کی باتیں کی کہ ہم تو. مجھے تو جنرل جے ڈی بخشی صاحب کے جو وہ اسٹیٹمنٹ سن کے بہت زیادہ جو ہے وہ حیرت ہوئی اور ہنسی بھی آئی, کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب آپس میں لڑ رہے تھے, جب ہمارے خلاف بات آئی تو سب ایک ہو گئے. تو یہ تو پازیٹیو بات انہوں نے ہمارے لیے پہلے ہی کر دی. اچھا ہے ہمارے درمیان یہی, بالکل, کیونکہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, تضحیق نہیں کرتے. جی, تو یہ ہو گیا, بہت سامنے آ گیا بھائی, ایک آپ کو یونیفیکیشن بھی نظر آ گئی. اچھا ادارے جناب فلاں جی, اور فوج کے خلاف یہ ہو گیا ہے, فوج ایسے ہو گیا, وہ ہو گیا. اور بھائی وہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں نا, وہ آر یو آپ کون ہے, اور دیکھیں آپ سارے اکٹھے ہو گئے, ساری چیزیں آ گئیں, سب آپ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ٹرن ملا ہے. بنگلہ دیش میں دیکھیں, ہم سے زیادہ بنگلہ دیش میں خوشی منائی گئی. بالکل, آج ایگریشن بھی بہت زیادہ تھا وہاں پہ. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قبضہ کر لیں گے ایک علاقے کے اوپر اگر پاکستان پہ حملہ کیا تو. وہ بھی, اور دوسرا وہاں پر تو ایک عجیب یعنی مزیدار صورتحال آئی نا. پھر آج صبح پی ٹی وی پروگرام تھا, عزیز شیخ صاحب جو ڈپلومیٹ ہیں وہ تھے, مختار بٹ صاحب کرنل صاحب بیٹھے ہوئے تھے,
تو وہاں پر ایک اور دوست تھے ہم آپس میں، انہوں نے بتایا کہ افغانستان کا بھی ایک حصہ جو ہے بار بار پوچھا تھا، ان کے مختلف دوست ہیں جیسے ہمارے بھی پشتون دوست ہیں کہ بھئی کیسا ہے جن کا بلونگ کرتے ہیں افغانستان سے، تو وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری نیٹ ورکنگ بہت اچھی سی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کا دیکھیں قوموں کی زندگی میں جو مشکل آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اور آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ شر میں خیر کا پہلو تلاش کریں، بالکل ایسا ہی. کیونکہ اللہ شر میں سے خیر کا پہلو دینے والا ہے اور وہ دیتا ہے. اس شر میں دیکھیں اللہ نے ہمیں خیر کا پہلو دیا، ہماری قوم ایک متحد ہو گئی، ہمارے دوست سامنے آ گئے کہ کون ہمارا دوست ہے بنگلہ دیش. آج ہم اس بنگلہ دیش کو جو ہم افسوس کیا کرتے تھے کہ یار یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم 10 مئی کے بعد، بلکہ میں تو 22 اپریل سے اس معاملے کو لیتا ہوں کہ جس طرح سے ادھر سے ریئیکشن آ رہا تھا کہ اب ہمیں فخر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ایک اور اللہ نے ہمارا بالکل واپس وہ کر دیا. بنگلہ دیش کے نام سے ہمارا ایک بھائی ہے وہ موجود ہے وہاں پر. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جھنڈے بھی اب 2 ہو چکے ہیں، ایک بنگلہ دیش کا جھنڈا ہے اور دوسرا پاکستان کا جھنڈا، وہ ساتھ لگاتے ہیں. دیکھیں نا جب یہ ریولوشن آیا تھا وہاں پر تو وہاں پہ ساری باتیں کیا ہونی تھی، پھر وہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں بنگلہ دیش کے اس وقت جو حکمران ہیں، وہ اس میں جب ہمارے شہباز شریف صاحب تھے تو وہ خود آ کے ملے، آپس میں بیٹھ کے سائڈ میں گفتگو بھی کی. تو ایک ہم ہیں تو پاکستانی نا، وہ بھی پائنر ہے، پاکستان بنانے کے انیشیٹر ہے، نواب سلیم اللہ خان، سراج الدولہ، پتہ نہیں کون کون وہاں پہ پرسنالٹیز موجود ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں دیا. ایران کا ایک معاملہ آ گیا، ٹرکی ہمارے ساتھ، آذربائیجان، پھر اور بھی ہیں جو سالے. لیکن امتیاز بھائی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالمی طاقت ہے، کیونکہ یہ ممالک بھی وہ ہیں جو عالمی سطح پر اپنے آپ کو تسلیم کروا چکے ہیں. عالمی طاقتوں کی اگر بات کی جائے تو کسی ایک ملک کا بتائیں کہ جس کا رویہ انتہائی اس معاملے کے اندر منافقانہ رہا ہو. دیکھیں میں کئی ممالک بول سکتا ہوں. میں جنیوا کو شروع کروں گا. جی، آپ نے شہریوں کو آ کے مارا، شہید کیا ہمارے شہریوں کو. جنیوا کہاں کھڑا ہوا ہے؟ نہیں کھڑا ہوا. ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنل تنظیمیں، ہمارے یہاں دوست ہیں ہیومن رائٹس کے، ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا، چلو باقی چھوڑ دو، اس معاملے میں تو اوپن سیکرٹ تھا نا. پھر آپ امریکہ آ جائے، یورپ، جنیوا کا مطلب یورپ ہے، پوری یورپی پارلیمنٹ جو اس طرح کی بات کرتی ہے کہ جی ہم ایسا کر دیں گے. جب ہم کچھ کرنے پہ آتے ہیں ادھر دوسرے امریکہ کو آپ دیکھ لیں، فرانس نے کیٹیگوریکلی کہا چلو ہم کہتے ہیں جی اس کا کلائنٹ تھا، کلائنٹ نے اس کو اس کے شیئر مارکیٹ میں گروا دیے، وہ کر دیے، وہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اس طرح سے یہ 3-4 کریکٹر، میں تو جنیوا کو فرسٹ لیتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اتنی ہوئی، جنیوا کنونشن کی وائلیشنز ہوئی، وار رولز کی حوالے سے امریکہ بھی خاموش رہا، UN بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ آپ سندھ طاس معاہدے کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ عالمی طاقتیں خاموش ہیں. کہاں ہے ورلڈ بینک؟ ہمارا معاملہ آتا ہے تو ورلڈ بینک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، گارنٹر تو ورلڈ بینک ہے نا، وہ کہاں ہے؟ خاموش. UN کدھر ہے؟ قومی سلامتی کی کمیٹی کہاں پر موجود ہے؟ آرٹیکل 370 اس نے لاگو کیا، کہاں گئی عالمی؟ کیونکہ یہ تو نہرو خود گیا ہے نا بھائی اقوام میں تو نہیں گیا، پاکستان تو نہیں گیا، ہندوستان گیا. اس کے اوپر ایک ہے کہ جی رائے شماری ہوگی. اچھا اب یہ کہتے ہیں جی شملہ سمجھوتے کے اوپر بات ہوگی. شملہ سمجھوتا پورا پڑھے نا کہ بائی لیٹرل، ظاہر ہے 2 ممالک کے درمیان بات ہوگا، لیکن وہ کنڈیشنل ہے کہ UN کی سپرویژن میں ہوگا سارا. اور UN کا تو ایک ہے کہ جی وہاں پہ رائے شماری ہونی ہے کہ ہمارے کشمیر بھائی ادھر یا ادھر، آپ کیوں نہیں کرتے اس کو، یہ ساری چیزیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب موقع ہمیں اگین ملا ہے. ہمیں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہمارے اس وقت DG ISPR تھے آصف غفور صاحب، انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد جب تھے ان کو یہیں کراچی تشریف لائے تھے تو ہم نے کہا بھی تھا ان کو کہ ایک چیز یہ طے کی گئی تھی کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے سفارت خانے ہیں، کشمیر ڈیسک انٹروڈیوس بھی کرایا جائے گا، اسٹیبلش بھی کیا جائے گا. اور وہاں سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہم انفارمیشن اور جو بھی ایکٹیویٹی ہے پرووائڈ کریں گے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نہیں ہوا. ہمارے پاس اگین موقع آیا ہے، اوورسیز ہمارے سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سارے کہ ہمیں انہیں کشمیر ایشو کے اوپر پرووائڈ کریں. اور یہ والا جو اللہ نے ہمیں پراؤڈ دیا ہے، ایک فتح کا ہمیں جو ایک سمبل دیا ہے، ہمیں خوشی دی ہے، یہ ہمارا مورال بھی اپ ہے. اور مورال اللہ کا شکر ہے پہلے بھی نہیں ہوا تھا، ہمیں بہت ساری چیزیں کہی جاتی تھی، لیکن اب اور ہمارا مورال اپ ہو گیا ہے. اس مورال کے ساتھ ہمیں یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر بڑی زبردست گفتگو کرنی چاہیے. گفتگو کے ساتھ ساتھ اب اس کو لے کے جانا چاہیے رائے شماری کی طرف کہ آیا وہ جو 70 سال ہو گئے قرارداد پہ عمل نہیں ہو رہا، اس میں ہمیں براہ راست UN کو بھی کہنا چاہیے. قومی سلامتی کمیٹی کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں.
آپ اس کے اوپر کیوں نہیں یہ ساری چیزیں لے کر چل رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے، انشاءاللہ اکنامکلی بھی ہم آگے جائیں گے، ساری چیزیں. اب دیکھیں نا چائنا کا اگر ہم بات کریں، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تو ہم نے بھی اس کو ثابت کر کے دیا کہ ہم بھی تمہارے ایسے پارٹنر ہیں کہ تمہیں اکنامی میں مزید بوسٹ دلوائیں گے. آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں سارے اس میں چلے گئے کہ جناب اس میں، اور اس کا جو بھی اکوپمنٹ تھا، ہمارے جو ہم شہزادہ کہیں ان کو اپنا، میں تو بولتا ہوں ایئر فورس کے لونڈوں نے بڑا کام کیا اور زبردست کام دکھا دیا، ہمیں مزے کروا دیے. تو لیکن چائنا کو بھی ہم نے واپس کیا نا کہ بھئی اس کا جو بھی تھا، پوری دنیا میں ٹیسٹ نہیں تھا. چائنا کی جو بھی ایجادات کہہ لیں، جو بھی سارے کہہ لیں، اس طرح کی ٹیسٹ کبھی نہیں ہوا تھا. بالکل ایسے یہ ہوا، یہ ساری چیزیں آ گئیں اور آگے نکل. اور پھر دوسرا علی، ہمارا ہندوستان سے مقابلہ نہیں تھا، صرف اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، ورنہ یہ مودی صاحب ایسا کبھی کرتے نہیں. اللہ نے ہمیں ایک 3 بڑی قوتوں کے مقابلے میں دی. یہ جو ڈرون شون، ہمارے لوگ بہت ساری باتیں، جذباتی باتیں بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے انہیں کرنی چاہیے. ایک عام آدمی کو اس طرح نہیں پتا ڈرون ایسے کیسے آ گئے، کیا ہوا. غازہ کا آپ نے نہیں دیکھا تھا، جب غازہ کا یہ معاملہ شروع ہوا تو ڈرون اسی طرح فلائی کرتے تھے. تو جہاں سے اس کو ٹارگیٹ کیا گیا، بعد میں کیا کیا اسرائیل نے. بالکل. تو وہ ساری ہمارے لوگوں کے پاس انفارمیشن تو تھی نا، اینالائز کرتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ادھر آ گئے، ہم بھی، میں بھی 90 سے ڈیفینس کورسپونڈنٹ ہوں. ہم بھی جرنل مختلف وزٹ دیکھتے ہیں، جرنل پڑھتے ہیں، اور ہم جا کے جو بھی وار اسٹڈی کرتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ یوکرین کو ہم پورا وہ کر رہے تھے کہ یوکرین کے ساتھ غازہ کا کیوں کھلا، اس کے اوپر بہت ساری بات ہو سکتی ہے. پھر دوسرا ملک میں اس طرح کی گڑبڑ کیوں ہوئی، ساری چیزیں آپس میں مینیج ہوتی ہیں نا. تو یہ سارا کا سارا وہ تھا کہ وہ ٹرائی کر رہا تھا اسرائیل کا بھی اٹیمپٹ تھا نا ہمارے اوپر. تو ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک خوبصورت اسٹریٹجی کی، انہوں نے ایک ایسی اسٹریٹجی یوز کی، میں اس کو صلح حدیبیہ سے تعبیر کرتا ہوں، کہ جس میں ایسا معاہدہ جس میں نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے موافق نہیں ہے. اسی طرح وہ خاموش آئے اور ان ڈرونز کو اس جگہ سے انہوں نے فائر کیا، یا اس کی رینج اتنی لے گئے کہ وہ آٹومیٹک گر جائے، خود ہی ختم ہو جائے، کہ جو ہمارے اکوپمنٹ ہیں وہ سامنے نہ آ سکے کہ ہم نے کہاں ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے اور ہم کیسے ہٹ ماریں گے. وہ تو ان کی وہ اسٹریٹجی تھی، ساری کی ساری لے کر آ گئے. پھر دیکھیں نا اللہ کی طاقت دیکھیں کہ نیوی، آپ کو یاد ہوگا آئیڈیاز وغیرہ ہمارے یہاں شروع ہوئے. پھر جب یہ گوادر پورٹ ایکٹیو ہونے لگا تو ہم گزشتہ کئی سال سے سی کے اندر گرین ایک ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا. پہلے میرے خیال ہے 37-38 ممالک، پھر 60 ہوئے. اب جو لاسٹ ایئر ہم نے کی ہے تو 66 کنٹریز کے ساتھ ہم نے اوپن سی کے اندر ہم نے ایکسرسائز کی تھی. تو اٹ مینس کہ 66 وہ ہمارے ساتھ کنٹریز تو کھڑے ہوئے ہیں نا سی والی سائڈ پر بھی، اور ایئر میں آپ نے دیکھ لیا کہ جی الحمدللہ جو ہمیں ملے، جو ہم نے موڈیفائی ہم نے بھی کیے ہوں گے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے آپ بھی جرنلزم میں ہو، میں بھی جرنلزم میں ہوں، ہم دونوں ہی یعنی جرنلزم کر رہے ہیں جی. لیکن آپ کسی انفارمیشن پہ کیسے کام کرو گے، میں کیسے کام کروں گا، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، طریقہ الگ ہوتا ہے. لیکن ہمارا پڑھائی ہم نے جو وہ تو ایک ہی طرح سے کی ہے. بالکل صحیح ہے. اب اس میں آپ مجھ سے آگے نکل سکتے ہو کہ جناب آپ نے اس طرح سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہی. یہی ہمارے پائلٹ نے کیا، یہی ہماری ایئر فورس نے کیا. اس کے پاس انفارمیشن تھی، ایکوپمنٹ تھے، اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، یوز کیسے کرنا ہے، وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنی کمانڈ دکھائی، ساری چیزیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. لیکن ہمیں ایک اور ہے کہ جی آپ کے توسط سے کہ اب ہم مزید سازشوں کا شکار ہوں گے، کیونکہ ہم نے ایسا ہے کہ ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ اب پوری دنیا اب ہمیں مانیٹر نہیں کر رہی، اب ہم سے جیلسی کر رہی ہے. بالکل صحیح کہ ہم اس کو توڑ کیسے لائیں. ظاہر ہے کہ ہم بھی آگے جائیں گے، ہم بھی اس کو چینج کریں گے. 3 گھنٹے میں جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کو گھٹنوں پہ لے آنا کوئی بڑی بات نہیں، اور اس طرح کا کام کرنا کہ اب یہ اراؤنڈ کے جو ہے نا، جو بظاہر ہمارے دوست نظر آتے ہیں، منافقین، اب یہ ہمارے جو ہے نا ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہم مزید مشکلات اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. انشاءاللہ تیار ہیں. عوام کو مزید یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اداروں کی آنکھ، ناک، کان کا کردار ادا کریں. اور کہیں بھی کوئی، میں بار بار مختلف چینلز پہ بھی کہتا ہوں جہاں ہماری بات ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اراؤنڈ میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایکٹیویٹی دیکھیں،
آپ اگر محفوظ ہیں، آپ ایک انویلپ ڈرتے ہیں کہ یار میں موبائل فون کروں گا میرا نمبر ٹریس ہو جائے گا، یا تو آپ اگر اس سے ڈر رہے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی ذہن میں آ رہا ہے، ایک انویلپ پہ پوری ایک کاغذ پہ پوری ڈیٹیل لکھیں، علاقے کا نام لکھیں، جہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ لکھیں، اور انویلپ میں ڈال کے اوپر لکھ دیں ISI لکھ دیں، IB لکھ دیں، MI لکھ دیں، آپ CIA لکھ دیں، کوئی بھی آپ اپنی ایجنسی کا نام لکھ دیں اور اس کو لیٹر باکس میں ڈراپ کر دیں، تاکہ آپ اگر اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں، انفارمیشن آگے پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے ملک کو بھی بچائیں دہشت گردوں سے. بہت شکریہ امتیاز بھائی، آپ نے اتنی مفصل گفتگو بھی کی اور مزہ آیا آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر، کیونکہ صورتحال یہی ہے کہ جب سے یہ معاملات ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں انڈین میڈیا کی مٹی پلید کرنے کے لیے ہمارے صحافی اب بھی کافی ہیں، اور جس طرح کی باڈی لینگویج کے ساتھ اب بھارتی سیاستدانوں کے بیانات آ رہے ہیں اس پہ محض ہنسی آنے کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہے نہیں. اسی کے ساتھ علی عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.